الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار، بے حد، بے عدد درود السلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ہماری گفتگو گزشتہ نشست میں بنی اسرائیل کی گائے سے متعلق ہو رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنو اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، اور اس گائے کے ذبح کرنے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے قوم کے اس حادثے اور ایک ایسے معاملے کا فیصلہ کرنا چاہا جو حادثہ کے حل کے بارے میں، اس حادثے کے فیصلے سے متعلق قوم کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے کہ موسیٰ اس کے بارے میں کچھ فیصلہ سنا دیں۔ اور وہ حادثہ یاد ہوگا آپ حضرات کو، جس کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک بھتیجے نے اپنے چچا کا قتل کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، تاکہ گائے ذبح کریں اور گائے کے ذبح کے ذریعے ہی قاتل کا معلوم پڑ جائے کہ قاتل کون ہے اس شخص کا۔ بہرحال جب گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تو قوم کے لوگوں نے فوری طور پر حکم کو تسلیم کرنا اور اس پر عمل کرنے کے بجائے سوالات کیے۔ پہلا سوال یہ کہ اے موسیٰ، اپنے رب سے کہو یبین لنا ما ہی، یہ گائے جو ذبح کرنا ہے، یہ گائے کس قسم کی ہو، اس کی کیا صفات ہونی چاہیے، کیا خوبیاں ہونی چاہیے، اس گائے کے اندر کیا پایا جائے صفات، کیونکہ گائے بہت ساری ہیں، مختلف قسم کی گائے ہیں۔ تحدید کر دے ہمارا رب کہ ہاں فلاں صفات کی گائے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ رب نے حکم دیا ہے اور رب نے بتایا ہے کہ وہ گائے لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، وہ گائے بہت زیادہ عمر والی نہ ہو اور نہ ہی بہت ہی زیادہ کم عمر ہو، عوان بین ذلک، درمیان عمر کی ہو۔ فافعلوا ما تؤمرون، یہ گائے کی صفات بیان ہو گئی۔ فافعلوا، تو تم کر بیٹھو، ما تؤمرون، جس کا تمہیں حکم ہو رہا ہے۔ اب ادھر آنکھ بند کر کے قوم کے لوگوں کو جانور ذبح کر دینا چاہیے تھا کہ ایک ایسی گائے تلاش کرتے جو کہ درمیان عمر کی ہوتی، نہ ہی بہت ہی زیادہ بوڑھی ہوتی اور نہ ہی بہت ہی زیادہ کیا ہے کم عمر والی گائے ہوتی، آسانی سے کیا ہے مہیا اور مل سکتی تھی انہیں۔ لیکن اس کے باوجود قوم کے لوگوں نے مزید اور کیا ہے وضاحت طلب کی اور کہا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، اے موسیٰ اپنے رب سے کہو یبین لنا ما لونها، کہ یہ بتا دے ہمیں کہ اس گائے کا کیا رنگ ہونا چاہیے، کالی ہو، سفید ہو، لال ہو، سرخ ہو، کیا رنگ ہونا چاہیے، کیونکہ گائے مختلف رنگ کی پائی جائیں گی۔ درمیان عمر والی گائے مختلف رنگ کی ہیں، ان میں سے کوئی ایک رنگ ہمیں بتا دیں کہ ہاں اس رنگ اور اس طرح کی گائے ہونی چاہیے۔ یبین لنا ما لونها، اس گائے کا کیا رنگ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے قوم کو، قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ اے قوم کے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا وہ گائے صفراء فاقع لونها، وہ گائے زرد رنگ کی ہو، فاقع لونها، اور خوب زیادہ گہرا رنگ ہو، زرد رنگ ہو، فاقع لونها،
خوب زیادہ کیا ہے گہرا رنگ ہو، تسر الناظرین، دیکھنے والے جو دیکھیں اس گائے کو انہیں کیا ہے سرور اور خوشی کیا ہے محسوس ہو۔ یعنی بعض چیزوں کو دیکھنے کے بعد جب آنکھ ان چیزوں پر پڑتی ہے تو آنکھوں کو سرور حاصل ہوتا ہے، خوشی، اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو وہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ اس کا رنگ صفراء ہو، اس کا رنگ صفراء ہو، زرد رنگ ہو، اور فاقع لونہا، اور یہ زرد رنگ خوب زیادہ گہرا رنگ ہو، تسر الناظرین، کہ دیکھنے والوں کو خوشی محسوس ہو، گویا کہ وہ گائے چمکتی ہو، زرد رنگ اس پر کیا ہے چمکتا رنگ ہو، کہ دیکھنے والوں کو بھی کیا ہے سرور اور حاصل ہو اور انہیں بھی کیا ہے خوشی ہو۔ اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا جب یہ حکم ہوا کہ وہ گائے زرد ہو اور دیکھنے والے کو جو ہے خوشی محسوس ہو، قوم کے لوگوں کو فوری طور پر کیا ہے قبول کر لینا چاہیے اس صفت کو، اور کیا ہے اسے ذبح کر دینا چاہیے۔ لیکن قوم کے لوگوں نے اس پر بھی اکتفا نہیں کیا، اس حکم پر بھی اور اس وضاحت پر بھی اکتفا نہیں کی، بلکہ مزید اور وضاحت طلب کی اور کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اے موسیٰ اپنے رب سے ذرا مزید اور وضاحت طلب کرو ہمارے لیے، ما ہی، یہ گائے کس قسم کی ہو، درمیان عمر کی ہو، نہ تو بہت زیادہ عمر دراز ہو بوڑھی ہو اور نہ ہی کم عمر ہو، یہ مان لیا ہم نے۔ درمیانی گائے میں کیا رنگ ہونا چاہیے؟ رب نے بتایا کہ وہ زرد رنگ ہو اور چمکتا رنگ ہو اس کا، یہ بھی ہم نے مان لیا، تسلیم کر لیا۔ لیکن ایسی گائے تلاش کرنے میں ہمیں دشواری پیش آ رہی ہے، مزید اور وضاحت طلب کریے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا، اپنے رب سے کہیے کہ مزید اور وضاحت کریے، ان البقرہ تشابہ علینا، کیونکہ ہم شبہے میں پڑ گئے ہیں گائے کے معاملے میں، یعنی ہم کو بہت ساری گائے ایک جیسے نظر آنے لگی ہیں، کم عمر، درمیان عمر والی گائے، زرد رنگ ہو، ان میں بھی کچھ گائے ایسی ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ آپس میں ایک جیسے لگ رہی ہیں، ان میں سے مزید اور وضاحت طلب کر دیں تاکہ زرد اور درمیانی عمر کی گائے والوں میں سے کون سی گائے ہو اس کو ہم لے کر کے کیا ہے ذبح کریں۔ ان البقرہ تشابہ علینا، ہم جو ہے تشویش میں پڑ گئے ہیں اور ساری گائے ہمیں زرد رنگ والی ایک جیسے نظر آ رہی ہیں، مزید اور آپ کا رب جو ہے وضاحت کر دے تاکہ ہمیں وہ گائے حاصل کریں ہم اور اسے کیا ہے ذبح کریں۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا ان البقرہ تشابہ علینا، گائے کے معاملے میں ہم شبہے میں پڑ گئے ہیں، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر آپ کا رب ہمیں وضاحت کر دے تو انشاء اللہ لمہتدون، ہم ضرور کیا ہے اس گائے تک کیا ہے ضرور کیا ہے پہنچ جائیں گے۔ ادھر قوم کے لوگوں نے، جو قابل غور بات ہے ناظرین، قوم کے لوگوں نے کہا انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس گائے تک کیا ہے پہنچ جائیں گے۔ ادھر اگر غور کیا جائے لفظ انشاء اللہ، یہ بہت ہی زیادہ بابرکت والا جملہ ہے، ہمیں اپنے معاملات میں بھی، روزمرہ کی زندگی میں بھی انشاء اللہ بولنا چاہیے اور اس جملے کو اپنی زبان پر لانا چاہیے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر اللہ نے چاہا، جانتے ہیں کہ اس دنیا میں جو کچھ ہے اس کائنات میں وہی ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے، اللہ حکم کرتا ہے۔ ہم نے کسی سے وعدہ کر لیا، لین دین کا معاملہ ہو، یا ہم نے کسی سے کسی کام کا کچھ ارادہ کیا، یہ ارادہ اور یہ وعدہ اسی وقت پورا ہوگا
جب اللہ چاہے گا۔ تو اسی لیے روزمرہ کی زندگی میں، دنیاوی معاملات میں، اخروی معاملات میں، لین دین کے معاملات میں ہم انشاءاللہ کہا کریں، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، ہم اپنے معاملات کو اللہ تبارک و تعالی کے سپرد کرتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا۔ اور اسی لیے اگر کوئی معاملہ آپ کرنا چاہے اور نہیں ہوا تو دل بھی ہمارا کیا ہے، مطمئن رہے گا کہ ہاں اللہ نے نہیں چاہا تو ہم بھی کیا ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو بھی اس بات کا حکم دیا کہ تم کیا ہے، انشاءاللہ کہا کرو، جیسے کہ سورہ الکہف میں ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ تم کسی کام کے بارے میں یہ نہ کہنا کہ کل میں فلاں کام ضرور کروں گا، کل فلاں معاملہ ضرور انجام دوں گا، مگر یہ کہ اگر تم یہ کہو ان یشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ تو اللہ کی مشیت پر اور اللہ کے حکم پر ہمیں کیا ہے، بھروسہ اطمینان ہونا چاہیے، اور ہم اپنے تمام معاملات کو اللہ تبارک و تعالی کے حوالے کر دیا کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالی کے حوالے کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے معاملات کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے لفظ یا جملہ انشاءاللہ کیا ہے، کہا کریں۔ اس لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ قوم کے لوگوں نے، بنو اسرائیل کے لوگوں نے جب یہ کہا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ایسی گائے تک جو ہے ضرور پہنچیں گے اور ضرور ذبح کریں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، لَوْ لَمْ يَقُولُوا إِن شَاءَ اللَّهُ لَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهَا أَبَدًا، اگر قوم کے لوگ انشاءاللہ نہ کہے ہوتے، یعنی بنو اسرائیل کے لوگ اگر انشاءاللہ نہ کہے ہوتے، لَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهَا أَبَدًا، تو ان کے اور گائے کے درمیان ہمیشہ کے لیے کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہو جاتی، اور کبھی بھی اس گائے تک نہیں پہنچ سکتے جس گائے کا ذبح کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم انہیں کیا ہے، دیا تھا۔ تو اگرچہ بہت ہی زیادہ انہوں نے سوالات پر سوالات، وضاحت پر وضاحت طلب کی، لیکن جب جملہ انشاءاللہ کہا تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کیا ہے، اس گائے تک پہنچایا جس گائے کو ذبح کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا۔ تو جملے انشاءاللہ بہت ہی عظیم اور ایک اہم جملہ ہے، جس کا ہمیں خود جو ہے اپنی زندگی میں اپنے معاملات کو پورے کرنے میں یا معاملات تک جو ہے پہنچنے کے لیے ہمیں پابندی کرنا چاہیے۔ اسی طرح اپنے اہل و عیال، اپنے بال بچوں کو، دوست احبابوں کو بھی اسی کی ہے تلقین کرنا چاہیے۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں پائی جاتی ہیں قرآن مجید اور جو ہے احادیث نبویہ دیگر نصوص میں، کہ انشاءاللہ کہنے پر معاملے تک جو ہے انسان پہنچا، اور بسا اوقات جب انشاءاللہ نہیں کہا تو معاملہ کیا ہے، پائے تکمیل تک بھی کیا ہے، نہیں پہنچا۔ تو انشاءاللہ یہ ایک ذکر ہے اللہ تبارک و تعالی کا، اور اسی طرح ایک بہت ہی زیادہ بابرکت جملہ ہے جس کی ہمیں کیا ہے، پابندی کرنی چاہیے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے خود حکم دیا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اے نبی تم کبھی یہ نہ کہنا کہ انی فاعل ذلک غدا، کہ کل میں یہ معاملہ کر کے رہوں گا یا کل اس معاملے تک میں ضرور پہنچوں گا، مگر یہ کہ الا ان یشاء اللہ، کہ تم یہ ضرور کہنا ساتھ میں الا ان یشاء اللہ، اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا۔ ظاہر سی بات ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کے محتاج ہیں، اللہ نے حکم دیا انشاءاللہ کہا کرو، ظاہر سی بات ہے کہ ہم جو کہ نبوت اور رسالت کے مقام مرتبہ نہیں بلکہ ایک ہم عوام الناس میں سے ہیں، ایمان والے ہیں، ہمیں بھی اس کی کیا ہے، سخت ضرورت ہے۔ تو ہم بھی اپنے روزمرہ کی زندگی میں اس جملے کی کیا ہے، پابندی کیا کریں، تاکہ ہم بھی کیا ہے، خیر و برکات کے جو ہے مستحق رہیں، اور مختلف قسم کی بھلائیوں سے محروم ہونے کے بجائے ہم ان بھلائیوں تک جو ہے اپنے آپ کو اس جملے کی برکت سے کیا ہے، پہنچا لیں۔ تو قوم کے لوگوں کو جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وضاحت ہوئی کہ وہ گائے جو ذبح کرنا ہے تمہیں،
وہ گائے ایسی ہو جو کہ زرد رنگ کی ہو، فاقع لونہا بہت ہی زیادہ گہرا رنگ ہو اس کا، تسر الناظرین دیکھنے والوں کو سرور اور خوشی محسوس ہو، یعنی چمکتا رنگ ہو اس کا۔ تو قوم کے لوگوں نے اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ مزید اور وضاحت طلب کی۔ مزید اور وضاحت طلب کرتے ہوئے قوم کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اے موسیٰ آپ اپنے رب سے کہیے یبین لنا ما ہی، یہ گائے کس قسم کی ہو، مزید اور وضاحت کریے۔ ہمیں تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ گائے بہت ہی زیادہ نہ ہی عمر دراز ہو اور نہ ہی بہت ہی زیادہ کم عمر والی ہو، درمیانی گائے ہو۔ اب یہ درمیانی گائے میں جو گائے ہے اس کا کیا رنگ ہونا چاہیے؟ رب نے اس کی وضاحت کر دی کہ صفراء فاقع لونہا، وہ گائے زرد رنگ ہو اور بہت ہی زیادہ گہرا رنگ ہو۔ یہ بھی ہمیں سمجھ میں آ گیا، لیکن ابھی بھی تھوڑی سی تشویش ہے، تھوڑی سی اور مزید وضاحت کا طلب ہے ہمارے طرف سے، کاش کہ رب تمہارا اور مزید کیا ہے وضاحت کر دے۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، رب سے وضاحت طلب کرو کہ وہ گائے کس قسم کی ہو۔ معاملہ کیا ہوا؟ ان البقرہ تشابہ علینا، گائے کے معاملے میں ہم شبہے میں پڑ گئے ہیں، تشویش میں پڑ گئے ہیں کہ بہت ہی زیادہ زرد رنگ کی گائے ہیں، کئی تعداد میں ہیں، ان میں سے کون سی ہم لے کر کے ذبح کریں، کون سی ذبح کرنا ہے؟ غور کریے ناظرین کہ ایک عام حکم ہے گائے ذبح کرو، فوری طور پر جو ہے ذبح کر لیتے، سارا معاملہ ختم ہو جاتا، لیکن قوم کے لوگوں نے سوال پر سوال، وضاحت پر وضاحت طلب کی، گویا کہ خود انہوں نے اپنے آپ کو تشدد اور پریشانی میں کیا ہے ڈالا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی کیا ہے تشدد اور جو ہے ان کے ساتھ کیا ہے پریشانی ہوئی۔ حالانکہ جو حکم تھا اسی گائے کو ذبح کر لیتے تو معاملہ بھی کیا ہے حل ہو جاتا۔ تو یہ تیسری دفعہ انہوں نے کیا ہے وضاحت طلب کی، اور تیسری دفعہ وضاحت کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا وضاحت آئی، انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلی نشست، اگلی ملاقات میں۔ آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں کہ الہ العالمین ہم نے جو کچھ کہا ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم